خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب میں سے سنیں گے۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنی ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خدا سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، یہ وہی تھا جس کے حق میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم نے یہ 12 کینڈلز روشن کی ہیں۔ یہ اس منبع نور کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کا آج ذکر آج کی پاک انجیل میں ہوا ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے۔ 12 کینڈلز بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ ہر قبیلہ اس یسوع المسیح کے نور سے منور ہوتا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع المسیح دنیا کے ہر شخص کو منور کرتا ہے۔ یہ 12 کینڈلز خداوند یسوع المسیح کے 12 شاگردوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، جو دنیا کے کونے کونے تک خداوند کے نور کو لے کر گئے، اور جس جس شخص نے ان کی منادی، بشارت اور رسالت پر یقین اور ایمان لایا، وہ اس نور سے منور ہوا۔ آج کی رات ہم اس نور کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اس اپنے خداوند یسوع المسیح کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں جس نے ہماری زندگیوں میں یہ 2022 سال بخشا۔ آج کی عبادت کے 2-3 نقطے ہیں۔ ایک نقطہ کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح نور کا سرچشمہ ہے، نور کا منبع ہے، نور کا ماخذ ہے،
नूर की सारी हरारत, रोशनी, चमक और नूर की सारी किरणें उसी से निकलती हैं और वही हम सबको मुनव्वर करता है। आज की इबादत का दूसरा नुक्ता जो है वो थोड़ा अफसोसनाक भी है कि आज हमारे रूहानी पेशवा पापा आज़म बेनेडिक्ट 16वें जिस तरह आज 2022 का साल गरूब हो चुका है, इसी तरह हमारे रूहानी पेशवा बेनेडिक्ट 16वें की जिंदगी का सूरज भी इसी सूरज के साथ गरूब हो गया है। पोप बेनेडिक्ट बहुत ही बुलंद पाया शख्सियत, कलीसिया का फख्र, एक बहुत ही कद्दावर शख्सियत और इल्म के बारे में तो नहीं, अलूम के बारे में कहा जा सकता है कि वो अलूम का एक पहाड़ थे। सैकड़ों की तादाद में उन्होंने किताबें लिखी हैं जो उनकी जिंदगी के बाद भी उन्हें जिंदा रखेंगी। बहुत बड़े बड़े लोग उन किताबों की रिसर्च करेंगे। वो बहुत कुछ देकर गए हैं, ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि जिंदगी की हर सांस और जिंदगी का हर लम्हा उन्होंने कलीसिया की बेहतरी रहनुमाई के लिए वक्फ कर दिया। आज हम एक बहुत बहुत बड़े नफीस और बहुत बड़े आलम, बहुत बड़े मुबशर, बहुत बड़े पापा आज़म से महरूम हो गए हैं। आए उनकी रूह के लिए एक दफ़ा सलाम मरियम की दुआ पढ़ें। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास तौर पर हमारे पापा आज़म बेनेडिक्ट 16वें की रूह हमेशा इत्मीनान में रहे। ऐ खुदावंद, हमेशा का आराम उन्हें बख्श और हमेशा का नूर उन पर चमके। आज का तीसरा नुक्ता, हमने पुराने कैलेंडर को क्लोज किया और नए कैलेंडर को ओपन किया। आज की इस इबादत का ये अहम तरीन नुक्ता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कौनो मकां का भी मालिक है और ज़मानो मकां का भी मालिक है। वक्त उसके ताबे है और ये वो कैलेंडर है जिससे सारी दुनिया का निज़ाम चलता है। यीशु ने इस दुनिया में आकर वक्त को भी तब्दील कर दिया, वक्त पर भी हुक्मरानी हासिल कर ली, वक्त भी उसके ताबे हो गया और वक्त को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। यीशु मसीह से पहले का वक्त और यीशु मसीह के बाद का वक्त। और कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस ईसवी कैलेंडर के बगैर चल सके। सारी दुनिया का निजाम इसी कैलेंडर से चलता है, जो यीशु का कैलेंडर है, जो यीशु के साथ है, जो यीशु के बनाया। इसलिए आज हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हमारा मसीहा वक्त पर भी हुक्मरान है। आज हम उस साल को मना रहे हैं जो यीशु के वसीले से वजूद में आया। ये दिन, ये महीने, ये 12 महीने जो हैं यीशु मसीह के वसीले से वजूद में आते हैं और ईसवी कैलेंडर बनता है जिससे सारी दुनिया का निज़ाम जो है वो चलता है।
کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کیلنڈر کو فالو نہ کرے. ساری دنیا اس کیلنڈر کی محتاج ہے, اور یسوع المسیح کے کیلنڈر ہی کو ساری دنیا میں رائج اور بہتر اور حقیقی سمجھا جاتا ہے. تو آج ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اپنے اس مسیحا کا سال منا رہے ہیں جو وقت پر بھی حکمرانی کرتا ہے. کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہے. وہ ایسا انسان, ایسی ہستی, ایسا خدا ہے جو ہمارے لیے وقت بھی مقرر کر دیتا ہے. ہماری زندگی کی ہر سانس اس کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دنیا میں آیا اور وہ زندگی ہے, زندگی دیتا ہے. تو یہ ساری زندگیاں جو آج اکٹھی ہوئی ہیں, اس یسوع کی زندگی کے وسیلے سے یہ ساری زندگیاں جو ہیں اس کے وسیلے سے قائم ہیں. اور آج ہم اسی لیے اس گرجا گھر میں آئے ہیں تاکہ اس زندگی کا, جس زندگی کے ساتھ ساری زندگی جڑی ہوئی ہے, اس کا شکر ادا کریں, جس نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے, جس نے ہمیں سانس دی ہوئی ہے, جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور ہماری سانس چل رہی ہے. وہ اسی نور کے وسیلے سے ہے, اسی یسوع کے وسیلے سے ہے جو ہمارا خداوند ہے. آج جب ہم اس سال کو منا رہے ہیں, ہمارے پیرش کے اندر 91 لوگ 91 لوگ جو ہیں اس سال کے اندر اس دنیا سے چلے گئے ہیں. وہ 91 لوگ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں. وہ زندگی اپنی ختم کر چکے, اپنا زمینی سفر ختم کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں, اس یسوع کے ساتھ جس نے انہیں اس دنیا میں زندگی جیسے تحفے سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا. تو آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی جیسے تحفے سے نوازا ہے. آج عبرانیوں کے خط میں آپ نے سنا کہ اس نے پہلے انبیاء کے ذریعے طرح بطرح ہمارے ساتھ کلام کیا, اور جب وقت پورا ہو گیا تو اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمارے ساتھ کلام کیا. اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہماری زندگیوں کا رہنما بن سکے, وہ ہماری زندگیوں کو بچا سکے, وہ ہمیں مخلصی دے سکے, وہ ہمیں خلاصی دے سکے. تو جب وقت پورا ہوا تو خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا, جس کے لیے آج ہم خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں. سب سے پہلے دنیا میں یہ سال جو ہے, اس کی تقریبات کس ملک میں ہوتی ہیں جی؟ نیوزی لینڈ میں. سب سے پہلے آج کی تقریبات جو ہیں وہ نیوزی لینڈ میں ہوئی ہیں, اور بہت خوبصورت طریقے سے. اس کے بعد جاپان, چائنا, آسٹریلیا, جو ہم سے پہلے وہ اس سیلیبریشن میں حصہ لے چکے ہیں, اور بہت خوبصورت طریقے سے وہ اس سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, اور فائر ورکس ان کا دیکھنے والا ہوتا ہے. سڈنی اور میلبرن میں بہت بڑا یوتھ جو ہے, نوجوان لوگ جو ہیں, وہ آج کی رات کو مناتے ہیں. آج ہم بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جب ساری دنیا اس خوبصورت ایونٹ کو, اس خوبصورت سال کو منا رہی ہے. تو آج ہم خدا کے حضور آئے ہیں تاکہ 2022 کی شکر گزاری خدا کے حضور میں پیش کر سکے, جس نے اس سال کے دوران ہمیں بہت ساری برکات عطا فرمائی ہیں. بہت سارے ہمارے منصوبے پایا تکمیل کو پہنچے ہیں, بہت ساری کامیابیاں اور کامرانیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں, بہت سارے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اور بہت ساری برکتیں خاندانوں کو ملی ہیں. اس لیے آج ہم ان ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں.
اور نئے سال کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، نئے سال کا سواگت کرنے کے لیے آئے ہیں، نئے سال کو ویلکم کہنے کے لیے آئے ہیں، نئے سال کو جی آیا نو کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آنے والا سال ہماری زندگیوں میں 2022 سے اور زیادہ بہتر ہو اور ہم اور زیادہ خداوند کی قربت میں رہیں، خداوند کے گھر کی خدمت میں رہیں، خداوند کے کلام سے وفاداری رکھیں، خدا کے ساتھ اس کے قوانین پر چل کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، تاکہ ہم اس سال میں اور زیادہ روحانی طور پر اور سماجی طور پر ترقی کر کے خداوند کی شکر گزاری کر سکیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ پیرش کی جو سٹیٹسٹکس ہے وہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ آج اس سال کے دوران سینٹ جان پیرش یوحنا آباد میں بپتسمے جو ہوئے ہیں وہ 10,752 بپتسمے ہوئے ہیں، 10,752۔ یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ اعتراف جو ہوئے ہیں وہ 240 ہوئے ہیں، 240 ہی لوگوں نے پاک شراکت حاصل کی ہے۔ 91 لڑکوں کی شادیاں ہوئی ہیں، 91 لڑکے جو ہیں وہ ہمارے پیرش میں 2022 میں شادی شدہ ہوئے ہیں۔ 106 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، 106 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، اور 94 لوگ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ جون 2022 سے لے کر اب تک 80% پاسبانی خاندانی وزٹ مکمل ہو چکا ہے اور ابھی جاری ہے، جس میں چرچ ریکارڈ کو ساتھ لے جا کر شناختی کارڈ، برتھ سرٹیفکیٹ، بے فارم نکاح کے سرٹیفکیٹ اور ان کے مطابق چرچ ریکارڈ کو درست اور مکمل کیا گیا ہے، اور اس دوران شرطیہ بپتسمے بھی کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہماری پیرش کی سٹیٹسٹکس ہے، اور خدا کا فضل ہے، خدا کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ساری پاسٹر ٹیم کو یہ قوت اور طاقت بخشی تاکہ وہ خداوند کے اس پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، بہتر سے بہتر اس ریکارڈ کو بہتر کر سکیں، اور بہت سارے لوگوں کی روحانی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ خدا آپ سب کو آج کی اس رات کو جو 2022 کی رات ہے، اور چند لمحوں بعد، چند منٹوں بعد یہ سال ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آئیں خداوند خدا کا شکر ادا کریں، اور آنے والے سال میں کچھ نہ کچھ ضرور عہد کریں کہ ہم نے اس سال میں کیا کرنا ہے۔ جب تک ہم کوئی اپنی زندگی کے اندر پلاننگ نہیں کرتے، جب تک ہم کوئی حکمت عملی واضح نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آج کی رات ہم کوئی نہ کوئی ضرور فیصلہ کریں اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کہ اگلے سال میں اپنے خاندان کو کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بشپ صاحب نے اس سال تعلیم، ہنر اور تربیت ان پر کام کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، ایجوکیشن، ووکیشن اور فارمیشن۔ تو ہمارے بشپ صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تعلیم یافتہ ہوں، تعلیم میں آگے بڑھیں۔ تو ہم پیرش لیول پر بھی اس بات پر غور و خوض کریں گے، تاکہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ کم از کم تعلیم یافتہ کہلا سکیں، کم از کم گریجویشن کر سکیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ ہنر سیکھیں۔ آج تعلیم یافتہ لوگوں سے بڑھ کر ہنرمند لوگوں کی زیادہ قدر ہے۔ آپ
के पास अगर छोटे से छोटा हुनर भी है तो आपकी कदर है, आपको मुलाजमत मिल सकती है, आप उसके वसीले से अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। और तीसरी बात जो है, अपने बच्चों की तरबियत ज़रूर करें। हम सिर्फ परवरिश करते हैं, तरबियत नहीं करते। तो जब तक तरबियत नहीं होगी आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो आए आने वाले साल में इन बातों पर गौर करते हुए पैरिश की तरफ से हम इन बातों पर आपके पास आएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे ताकि हम सब मिलकर इस विज़न को जो हमारी डायसिस का है, इस विज़न को आगे लेकर जाया जा सके और इसके वसीले से बहुत से ख़ानदान बरकत हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।